نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت جو کہ پورے کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے انسانوں کو بھی پیدا کیا اور اس زمین پر بھیجا، اس دنیا میں بھیجا، اور ان کو بھیجنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہدایت کی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری ذرائع ان کو فراہم کیے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی تاریخ میں انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ پوری انسانی تاریخ کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ دور میں، الگ الگ قوموں کے درمیان، الگ الگ وقت میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا، انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری رکھا، تاکہ انسانیت جو ہے وہ گمراہیوں سے نکل کر کے اللہ کی بندگی کی طرف آ سکے، تاکہ لوگ اپنی من مرضی کے مطابق اپنے نفس کی بندگی کرنے کے بجائے، اپنے نفس کی غلامی کرنے کے بجائے اللہ رب العزت کی، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی شروعات سے ہی انسانیت کی ہدایت، انسانیت کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا یہ سلسلہ شروع کیا. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتا تھا. اور یہ سلسلہ ہم دیکھتے ہیں کہ آخری جو نبیوں کا سلسلہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر کے ختم ہوتا ہے. ہم سب اللہ کے رسول کو خاتم النبیین کہتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، ان کے اوپر نبوت کا سلسلہ یہاں پر آ کر ختم ہوتا ہے. اب قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کوئی اور نبی نہیں آنے والے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ذمہ داری عائد کی کہ آپ کو تمام زمانے کے لیے، تمام دنیا کے لیے، پوری عالم کے لیے آپ کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری رسول ہیں، آپ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ آپ صرف آپ کی ذات اقدس ہے. تو اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ دیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عائد کی، جب ان کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب پہلی وحی کے بعد سے اور اپنی اس دنیا میں آخری سانس تک اللہ کے رسول مستقل اس جد و جہد میں رہے، مستقل اس کوشش میں رہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف میں لے کر کے آ جاؤں، زیادہ سے زیادہ گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو میں اللہ کی بندگی کی طرف لے کر کے آ جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کوشش میں اپنے آپ کو پوری طریقے سے لگا دیا، انہوں نے پوری طریقے سے وقف کر دیا کہ اللہ کے رسول اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ میں کیسے یہ جو اندھیرے میں، ضلالتوں میں، گمراہیوں میں بڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کیسے میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لے کر کے آ جاؤں، اللہ کے دین میں ان کو لے کر کے آ جاؤں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی فکر میں اللہ کے رسول اتنا زیادہ پریشان رہتے ہیں، اتنا زیادہ فکر ہوتی ہے ان کو، اتنا زیادہ سوز ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کو میں بندگی کی، اللہ کے دین کی طرف لے کر آ جاؤں، کہ اللہ تعالیٰ کو خود قرآن میں ارشاد فرمانا پڑ گیا کہ اے نبی، کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے ہلاک کر دیں گے، کہ آپ اتنی زیادہ فکر میں ہیں، اتنی زیادہ آپ کو پریشانی ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر کے آ جاؤں، کہ آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے کیا ہلاک کر دیں گے. اتنا زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرمانا پڑ گیا. اتنی زیادہ تڑپ، اتنی زیادہ فکر پوری انسانیت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. اور آپ نے اپنی پوری نبوت کی زندگی جو ہے اس دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے وقف کر دیا. اب دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مکہ کا دور ہو، چاہے وہ مدینہ کا دور ہو، اللہ کے رسول مستقل اس کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو میں اس دین کی طرف بلا لوں، چاہے حالات موافق ہوں، فیوریبل ہوں، آپ کے فیور میں کچھ لوگ ہوں،
چاہے پوری حالات ناسازگار ہو جائیں، پوری کے پورا شہر، پورا کا پورا عرب آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ کے رسول اس دین کی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے وقف کر دیا اس کام کے لیے۔ ہم بارہا اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے کیسے لوگوں کو سمجھانے کی کوششیں کرتے ہیں، اور کتنی زیادہ تکالیف ان کو اس کام کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے۔ مکہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ کی طرف سے پہلے اللہ کے رسول کے خلاف الگ الگ جو ہے وہ زبان سے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ وہ ذات رحمت کے اوپر جو سراپا رحمت تھے، جو لوگوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، جن کے حسن اخلاق کے وہ لوگ خود قائل تھے، وہ خود مانتے تھے کہ اللہ کے رسول سے بہتر اخلاق کسی کے نہیں ہیں۔ وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، لیکن جب اس دین کی دعوت لے کر کے وہ اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ جو آپ کو سب سے اپنا بہتر انسان مانتے ہیں، وہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ آپ کی الگ الگ طریقے سے جو ہے تکالیف پہنچانے کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو ساحر کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں، نعوذ باللہ، آپ مجنون ہو گئے ہیں، آپ دیوانے ہو گئے ہیں، آپ کی عقل ٹھکانے نہیں ہے، آپ لوگوں کو بہکاتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں فوڈ ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے کی اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈا ان لوگوں نے کرنا شروع کیا۔ اس طریقے کی اللہ کے رسول کے خلاف ان لوگوں نے جھوٹے باتیں پھیلانا شروع کر دی، اور اتنی زیادہ کہ کوئی قافلہ اگر باہر سے بھی آتا تھا، مکہ میں آ رہا ہے کوئی قافلہ باہر سے، تو ان لوگوں کو پہلے ہی ڈرا دیتے تھے، پہلے ہی اللہ کے رسول کے خلاف ان لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیتے تھے کہ آپ آ رہے ہیں شہر میں، دیکھو ایک انسان ہے، وہ آپ کو کچھ باتیں بتائے گا، اس کی باتوں کی طرف دھیان مت دینا، ورنہ وہ آپ کے گھروں میں پھوٹ ڈال دے گا، ورنہ وہ آپ کو اپنے آبا و اجداد کے دین سے ہٹا دے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول کی دعوت میں یہ لوگ رکاوٹیں پیدا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں تو زبان سے تکالیف پہنچانے کی کوشش کی، جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کی، افواہیں پھیلانا شروع کی، اور پھر دھیرے دھیرے جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے حربے ان کے ناکام ہو رہے ہیں، یہ ساری چالیں ان کی ناکام ہو رہی ہیں، تو اب کیا کیا انہوں نے؟ پھر کچھ ہی سالوں میں پھر اللہ کے رسول کو اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول پر ایمان لا رہے ہیں، ان کو ان لوگوں نے اب فزیکلی تکلیف پہنچانا شروع کی، چوٹیں پہنچانا شروع کی۔ سب سے پہلے جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اکثر کہ کتنی زیادہ تکالیف صحابہ کرام نے برداشت کی مکہ میں، خاص طور پہ جو غلام ہمارے صحابہ کرام تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں، حضرت خباب بن ارد کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹا دیے جاتے تھے۔ عرب کی وہ تپتی ہوئی گرمی، جہاں پہ ریت پوری ایک دم اتنی زیادہ گرم ہو جاتی کہ ان لوگوں کی خال اس میں جل جائے، وہاں پر ان کو لٹا دیا جاتا اور سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا۔ آپ امیجن کیجئے، آپ تصور کیجئے کہ کتنی زیادہ تکالیف۔ آج یہ ہم ممبئی کلیان کی گرمی میں ہم پریشان ہو جاتے ہیں، وہ عرب کی صحرا کی گرمی کو آپ امیجن کیجئے، اس کا تصور کیجئے۔ وہ تپتی ہوئی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا، سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا، کس لیے؟ کہ وہ اللہ کی بندگی کی بات کریں، یہ خدا کی انہوں نے دعوت دی، اللہ کے رسول کو نبی کہا، آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہا، اسی لیے اس دین پر آنے کے بعد ان لوگوں کے اوپر اتنی زیادہ تکالیف برداشت کرنی ان لوگوں کے اوپر انہوں نے ڈھانا شروع کیا۔ لیکن پھر بھی استار صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ ایک پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، اپنے دین پر قائم رہے، انہوں نے بالکل بھی اس دین سے ذرا سا بھی کمپرومائز کرنے کی انہوں نے کئی تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم ذرا سا بھی اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائیں، اللہ کی بندگی سے پیچھے ہٹ جائیں، اس کا خیال تک ان کے ذہن میں نہیں آیا۔ اتنی زیادہ پریشانی اور تکالیف کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ یہ اتنے زیادہ ظلم کرنے کے اوپر بھی، ٹارچر کرنے کے بعد بھی یہ نہیں مان رہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور پورے بنو ہاشم کا وہ لوگ بائیکاٹ شروع کر دیتے۔ اور بائیکاٹ مطلب یہ چھوٹا موٹا بائیکاٹ نہیں جو آج ہم بائیکاٹ دیکھتے ہیں تو کہ یہاں سے یہ پروڈکٹ مت خریدو، یہ پروڈکٹ مت خریدو، ویسا نہیں۔ اس زمانے میں جب وہ بائیکاٹ کیا گیا اللہ کے رسول اور پورے بنو ہاشم کا، تو ان سے بات چیت تک بند، ان سے لین دین بند، ان کے گھروں میں شادی بیاہ کرنا بند، اور اللہ کے رسول کی پورے خاندان کو مکہ سے باہر ایک وادی میں شعب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا۔ آپ سمجھ رہے کہ اپنے گھر بار سے وہ باہر نکال کر کے ایک وادی میں آئسولیٹ کر کے رکھ دیے گئے، وہیں پر آپ کو رہنا ہے، کوئی آپ سے بات چیت نہیں کر رہا، کوئی کھانے پینے کی چیز آپ کو نہیں دے رہا ہے،
کوئی قافلہ آ رہا ہے تو وہ تجارت آپ کے ساتھ نہیں کر پا رہا، آپ لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، اور ایسی شدت، اتنا زیادہ شدید وہ دور تھا، اور 1-2 دن نہیں چلا یہ دور شعیب ابی طالب کا، یا 1-2 مہینے بھی نہیں چلا، پورے 3 سال تک اللہ کے رسول کے پورے خاندان کو اس طریقے سے بائیکاٹ کر کے رکھا انہوں نے شعیب ابی طالب میں 3 سال تک۔ وہ وقت بھی اللہ کے رسول کے گھر والوں پر گزرا کہ پتیاں چبائی انہوں نے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، پتیاں چبا کر کے انہوں نے گزارا کیا۔ کس لیے؟ کہ اللہ کے رسول اس دین کی دعوت کو چھوڑ دیں، لوگوں کو اس دین کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے یہ مکہ کے سارے سردار ایک بار بلاتے ہیں اللہ کے رسول کو تاکہ کچھ کمپرومائز کر لیں، کچھ سودا کر لیں، تو اللہ کے رسول کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں یہ دعوت دے رہے ہیں، کیوں آپ ہمارے آبا و اجداد کے دین کے خلاف بولتے ہیں، کیوں آپ ہمارے بتوں کے خلاف بولتے ہیں، آپ کو کیا چاہیے، آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ کو جتنی دولت چاہیے ہم آپ کو اتنی دے دیں گے کہ آپ کی پوری نسلیں بیٹھ کر کے کھائیے، آپ کو سرداری چاہیے، ہم آپ کو مکے کا سب سے بڑا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کو نکاح کرنا ہے کسی عورت سے، آپ جس سے بولیے ہم آپ کا نکاح کروا دیتے، تو آپ کو جو چاہیے آپ وہ بولیے ہم آپ کو دے دیں گے، بس آپ یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دیجیے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول سے یہ لوگ سودے بازی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں کے اس آفر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، وہ جواب ہر مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور ہمارے دل میں اس کو اتار لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ان کو کہ اگر آپ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تو بھی میں اس دین کی دعوت دینا نہیں چھوڑوں گا، تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ کے رسول کو اپنی اس نبوت کی ذمہ داری کا اتنا زیادہ احساس تھا کہ یہ لوگ کتنے بھی تکالیف ڈھا دیں، کتنے بھی مظالم ڈھا دیں، کتنا بھی ظلم کر لیں، لیکن اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کبھی بھی اس دین سے پیچھے ہٹنے کے اوپر یا اس دین کی دعوت دینا چھوڑ دینے کے اللہ کے رسول نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکالیف، اور وہ دور بھی آیا مکہ کا کہ مکہ میں رہنا اللہ کے رسول کے لیے اب اور صحابہ کرام کے لیے مشکل ہو گیا کہ اب رہ نہیں سکتے مکہ میں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے چچا کا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، جو ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے، بھلے ایمان نہیں لائے تھے لیکن سب سے بڑے سپورٹر تھے۔ تو اب یہ لوگوں کی ہمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنانے لگتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے رسول کے اوپر حملہ بھی کرتے ہیں کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار، کہ اللہ کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں تو آ کر کے اوپر سے اللہ کے رسول کے اوپر اونٹ کی اجڑی ڈال دیتا ہے، اونٹ کی اجڑی پوری غلاظت سے بھری ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر لا کر کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نماز کے لیے جا رہے تو اللہ کے رسول کے راستے میں کچرا پھینکنا، ایک بار تو اللہ کے رسول کو پیچھے سے آ کر کے ایک شخص نے گلا دبانے کی کوشش کی، اور اللہ کے رسول کا پورا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، سانسیں رک جاتی ہیں، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں آتے ہیں اور پھر چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس شخص کو صرف اسی لیے ہلاک کر دینا چاہتے ہو کہ وہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ اتنی زیادہ ظلم اور تکالیف برداشت کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول نے وہ حالات بالکل الگ تھے، مکہ میں جس طریقے کا ظلم و تشدد تھا تو اس سے حالات اس سے تھوڑی سی مخالفت تھی، وہاں پر مسلمانوں کی ایک اجتماعیت بنی، ایک ریاست چھوٹی سی بنی جہاں پر اللہ کے رسول لوگوں کو جمع کر کے لوگوں کی تربیت کرنے کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، لیکن وہاں پر بھی حالات اتنی زیادہ فیوریبل نہیں تھے کہ آپ اللہ کے رسول بیٹھ سکے سکون سے، وہاں پر بھی الگ الگ چیلنجز تھے، الگ الگ مصائب تھے اللہ کے رسول کے سامنے۔ بدر کا معرکہ ہو رہا ہے، احد ہو رہی ہے، خندق کی جنگ ہو رہی ہے، تو جنگوں کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ الگ بڑی آزمائش ہے۔ لیکن جتنی بھی آزمائشیں آئی، جتنے بھی پریشانی آئی، ایک کام جو اللہ کے رسول مستقل کرتے رہے، چاہے وہ مکہ کا دور ہو چاہے وہ مدینہ کا دور ہو، وہ تھا اس دین کی دعوت کا کام، اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام۔ اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، کبھی بھی ایسے غافل تک نہیں ہوئے کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے یا اس کی طرف سے توجہ کم ہو جائے، یہ بھی نہیں رہا۔ چاہے جنگیں ہو، مارکے ہو، معاہدے ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن اس دین کی طرف بلانے کا کام بھی لوگوں کو اللہ کے رسول مستقل کرتے رہے، اور اتنی زیادہ فکر کے ساتھ، اتنی زیادہ تڑپ کے ساتھ اللہ کے رسول اس دین کی دعوت لوگوں کو دیا کرتے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہودی کا ایک جنازہ جاتا ہے۔ کس کا؟ یہودی کا۔
اور اللہ کے رسول اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام تھوڑے سے حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس شخص کو جانتے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس کو نہیں جانتا۔ اب تو اور زیادہ پریشان کہ جب آپ اس شخص کو جانتے بھی نہیں ہیں پھر بھی آپ اس کے جنازے کو دیکھ کر اتنا زیادہ رو رہے ہیں، تو کیا ماجرا ہے؟ کیوں آپ اتنا زیادہ پریشان ہیں اس یہودی کے جنازے کو دیکھ کر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں اس شخص تک اللہ کے دین کو پہنچا نہیں سکا۔ اس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اس دین سے دور تھا، اور اس کفر کی حالت میں اس کی موت ہو گئی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اتنی زیادہ فکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی دعوت کی تھی دوستوں۔ اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو ہم نے پہلے بھی گفتگو کی کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اب یہ اس دین کو پھیلانے کا کام، اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے رسول کی امتیوں پر ہے، اس امت مسلمہ کے اوپر ہے۔ جو آخری نبی کی امت ہے وہ خود ابھی دائی کی امت ہونے کا کام اس کو کرنا ہے، اس کو لوگوں کی طرف بلانے کا کام مستقل کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب آخری خطبہ دیتے ہیں وہاں پر حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول جب الیوم اکملت دینکم کی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں صحابہ کرام سے؟ پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو سبھی صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو اللہ کے رسول پہلے کہتے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، 3 مرتبہ دہراتے ہیں کہ میں نے ان تک یہ دین پہنچا دیا۔ اور پھر کیا نصیحت کرتے ہیں صحابہ کرام کو کہ اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس دین کو پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ یہ وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کی کہ ہر امت کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی امتی کے اوپر کہ جو اس دین سے واقف ہے، جو اس دین کو مانتا ہے، جو اس دین پر عمل کر رہا ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی کہ وہ لوگوں کو تک اس دین کے بارے میں بتائے، لوگوں کو اس دین کی بندگی کی طرف لے کر کے آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی وہ جو جماعت اللہ کے رسول نے قائم کی تھی، ان کے جذبے کو ہم جو ہے دیکھیں اور اس سے ہم حوصلہ لیں کہ وہ اللہ کے رسول کے اس حکم کے بعد نکل پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ تو گھروں کی طرف بھی نہیں جاتے، نکل پڑتے ہیں اس دین کی دعوت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں، اور وہ ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے 1000 میل دور بیٹھے ہیں عرب سے، پھر بھی ہم الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام نے اس طریقے سے قربانیاں پیش کی، اس طریقے سے دعوت دین کا کام کیا، اس طرح سے دعوت دین کے لیے اپنے آپ کو پوری طریقے سے لگا دیا، وقف کر دیا، تب یہ دین ہمارے تک پہنچا ہے عزیز دوستوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں بھی امت مسلمہ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے، یہ بتا دیا ہے کہ تمہاری امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اسی طرح ایک امت وسط بنایا، ایک درمیان کی امت۔ کس چیز کے درمیان میں ہے امت؟ کس چیز کے وسط میں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ تو اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں شہداء علی الناس، کہ آپ ایک طرف شہداء علی الناس ہیں، لوگوں پر شہادت دینا، لوگوں پر اس دین کی گواہی دینے کا کام کریں گے آپ، تو ایک طرف پوری انسانیت ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری انسانیت کے بیچ میں جو درمیان میں جو لنک ہے، جو جوڑنے والی کڑی ہے، وہ یہ امت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے امت وسط بنا کر کے کہ تم لوگوں پر گواہی دو اس دین کی، کہ رسول نے تو گواہی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لگا دی اپنی، اور پوری کوششیں قربانیاں کر کے ہم تک یہ دین پہنچا دیا۔ اب یہ دین پوری انسانیت تک پہنچانے کا کام ہمارا۔ 800 کروڑ لوگ ہیں پوری دنیا میں، دنیا چھوڑ دیجیے ہمارے اس ملک میں جہاں ہم رہ رہے ہیں 140 کروڑ سے زیادہ کی آبادی، اس میں سے مسلمان کتنے؟ 25 کروڑ، 30 کروڑ، جو بھی اسٹیمیٹ ہو، لیکن 100 کروڑ سے زیادہ لوگ خود اس ملک میں اس دین سے ناواقف ہیں، اس دین کے بارے میں نہیں جانتے، اور جاننا تو دور کی بات، آج ایسا ماحول ہے کہ لوگ اس دین کو لے کر کے متنفر ہیں، اس دین کو لے کر کے بدظن ہو رہے ہیں، اس دین کے حوالے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، اور چھوٹے موٹے لیول پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر اس دین کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا جا رہا ہے، اس دین کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا جا رہا ہے، اسلامو فوبیا پھیلایا جا رہا ہے، مسلمانوں سے اسلام کے حوالے سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے۔
تو اس دور میں، اس نازک حالت میں ہماری ذمہ داری تو اور بڑھ جاتی ہے کہ لوگ اس دین سے ناواقف ہی نہیں بلکہ اس دین سے جب متنفر ہو رہے ہیں، اس دین سے نفرت ان کے دلوں میں پھیل رہی ہے، تو ہم تو اور زیادہ کوششیں کریں، اور زیادہ محنت کریں تاکہ لوگوں کو اس دین کی صحیح انڈرسٹینڈنگ لوگوں کو دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعلیمات ان تک پہنچے، قرآن مجید کا صحیح پیغام ان تک پہنچے۔ تو قرآن مجید ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ کا آخری کلام ہے وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس سے ثواب حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کو لوگوں تک پہنچانے سے زیادہ آج حال تو یہ ہے کہ ہم خود اس دین سے ناواقف ہیں، خود اس قرآن سے ہم اس طریقے سے استفادہ نہیں کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ امت جو ہے یہ امت وسط ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ آل عمران میں خیر امت کہہ کر کے بھی پکارا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین گروہ، خیر امت، ایک لقب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ایک ٹائٹل دے رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو تمام انسانیت کے لیے نکالی گئی، تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے، تمام انسانیت کی اصلاح کے لیے آپ کو نکالا گیا، اور تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کے حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو یہ لقب دیا، یہ منصب دیا، اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی اسی آیت نے بتا دی کہ آپ کا یہ خیر امت کا منصب کیوں ہے، کیونکہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ سارے کام ہم چھوڑ دیں یا اس سے غافل ہو جائیں، اپنی زندگیوں میں الجھے رہیں، تو پھر ہم خیر امت کہلانے کے لائق نہیں رہیں گے، اس کے حقدار نہیں رہیں گے۔ ہم سے پہلے یہ لقب بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یہ بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں ہم نے تمہیں دی تھی اور تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا نعمت، منصب، ذمہ داری، کہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ تمام انسانیت پر ان کو بھی فضیلت دی گئی تھی، لیکن وہ جب اپنی ذمہ داری سے غافل ہوئے تو پھر ذلیل اور خوار ہوئے بہت بری طریقے سے۔ تو آج ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، جب یہ منصب دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعوت دین کی ذمہ داری بھی دی کہ ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے پوری زندگی اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا اس دین کے لیے، جنہوں نے اپنی چین دیکھا، نہ آرام دیکھا، نہ سکون دیکھی، جنہوں نے طائف کی گلیوں میں پتھر کھائے، جنہوں نے جنگ خندق میں پیٹ پر پتھر باندھے، ایک پتھر نہیں، 2 پتھر۔ جب لوگ فقر اور فاقے میں پریشان ہو کر کے اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں کہ کیسے ہوگا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ذات رحمت کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہیں، وہ ان سے زیادہ پاکا کر رہے ہیں، پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں۔ طائف میں جب مکہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو طائف کی طرف بڑھتے ہیں کہ چلو اس شہر میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، وہاں لوگوں کو اس دین کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے، اور وہاں کا بھی واقعہ ہم دیکھتے ہیں، بارہا سنتے ہیں، اور بارہا سننا بھی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول، وہ ذات رحمت جس کو اللہ تعالیٰ نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا تھا، رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا، وہ جب اس شہر میں جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نافرمانیوں سے نکل کر ایک خدا کی بندگی کی طرف بلاتے ہیں، تو سننا، ماننا یہ تو دور کی بات ہے، وہ کیا رویہ ہوتا ہے ان کا؟ اللہ کے رسول کی بات سننے سے انکار کرتے ہیں، بھگا دیتے ہیں اللہ کے رسول کو، اور شہر کے اوباش قسم کے جو نوجوان ہوتے ہیں، جو آوارہ نوجوان ہیں، ان کو اللہ کے رسول کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور وہ اللہ کے رسول کے اوپر پتھر برسانا شروع کرتے، 1 پتھر 2 پتھر نہیں، پورا شہر سے اللہ کے رسول کو باہر نکلنے تک مستقل پتھر برساتے رہتے ہیں، اور اتنے پتھر برساتے ہیں کہ وہ جسم مبارک لہو لہان ہو جاتا ہے، پورا خون سے لت پت ہو جاتا ہے اللہ کے رسول کا جسم مبارک، اور جوتیاں خون سے بھر جاتی ہیں۔ اب سوچئے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد کیا رسپانس ہوتا ہے لوگوں کا، کیا جواب دیتے ہیں؟ اب دیکھتے ہیں قرآن میں خود آیا کہ انبیاء کرام بھی پہلے جب اپنی امت کو لے کر کے دعوت دین کا کام کرتے تھے، اور جب پریشان ہو جاتے تھے، جب دیکھتے تھے کہ کوئی ایمان نہیں لا رہا، تو وہ عذاب کی دعا کی ہے،
ہمیں واقعہ ملتا ہے قرآن میں بہت سے انبیاء کرام نے کہ اللہ اب تو ان کا فیصلہ فرما دے. وہ اللہ سے عذاب کی دعا کرتے ہیں, فیصلہ کرنے کی دعا کرتے ہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے اس ذات رحمت پر کہ جسم پورا لہو لہان ہے, جوتیاں خون سے بھری پڑی ہیں, اور جبرائیل آتے ہی کہتے ہیں کہ آپ کہیے تو ہم یہ جو پہاڑ یہ جو وادی کے بیچ میں یہ شہر ہے, 2 پہاڑوں کے بیچ میں ہے یہ, تو آپ کہیے تو یہ پہاڑ کے جو فرشتے ہیں اس سے پیس دیتے ہیں شہر کو, پوری طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے کہ نام و نشان ان کا باقی نہیں رہے گا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ وہ دعوت دین کی وہ تڑپ ہے, وہ سوچ ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ نہیں مانتے, لیکن ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ہوگا تو اس دین کو مانے گا. سوچئے اتنی زیادہ تڑپ پوری انسانیت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی زیادہ فکر اللہ کے رسول کو ہے, وہ درد ہے, وہ سوز ہے کہ جسم پورا لہو لہان ہے, حالات پوری طریقے سے ایک دم بے حال ہے, کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن لوگوں کے لیے عذاب کی دعا نہیں کر رہے ہیں, لوگوں کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. تو ہم بھی انہی نبی کے ماننے والے ہیں عزیز دوستوں, انہی کے نام لیوا ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اور اگر ہم واقعی میں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, پوری امت میں الگ الگ طریقے سے لوگ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو لوگ الگ الگ مجلسیں کریں گے, محفلیں سجائیں گے, لیکن وہ ساری چیزیں کے علاوہ جو سب سے اہم کام تھا, اللہ کے رسول سے محبت کا جو صحیح تقاضا تھا, وہ تو اس دین کی دعوت کو لے کر آگے بڑھنا تھا. جو وصیت انہوں نے کی تھی کہ یہ ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس سے نہیں جانتے, تو وہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے نا, وہ ہمارا پہلا کام ہے بعثت امت مسلمہ. تو عزیز دوستوں, آج یہاں پہ جتنے بھی بھائی بزرگ بیٹھے ہیں وہ سب عہد کریں, ارادہ کریں کہ ہم اس دین پر خود بہت اچھی طریقے سے عمل کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری زندگی اس بات میں لگائیں گے, اس کوشش میں اپنے آپ کو لگائیں گے کہ ہم اس دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. آج جو 100 کروڑ سے زیادہ خود ہمارے اس ملک میں لوگ ہیں جو اس دین سے ناواقف ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناواقف ہیں, جو قرآن مجید سے ناواقف ہیں, ان تک اس دین کو پہنچانے کی کوشش کریں گے, ان تک ان کی ہدایت کی ہم کوششیں کریں گے. ہدایت دینے کا کام تو اللہ رب العزت کا ہے, لیکن کوششیں کرنا ہمارا کام ہے, اس کے لیے محنت کرنا ہمارا کام ہے, اپنے آپ کو کھپانا ہمارا کام ہے. اور یہ کام آپشنل کام نہیں ہے کہ ہاں ہمارے پاس مصروفیت زیادہ ہے, کام زیادہ ہے, میری پڑھائی زیادہ ہے, میرا کریئر زیادہ ہے, یہ ساری چیزیں کرنا ہے, لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس دین کی دعوت کا کام کریں, اس دین کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام کریں, اس دین کے حوالے سے جو غلط فہمی لوگوں میں پھیلی ہے اس کو دور کرنے کا کام کریں. اور جب ہم وہ کریں گے تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار ہوں گے, تبھی اس کے لائق بنیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, پوری امت مسلمہ کو ایک دائی امت بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے, ہمارے قول, ہمارے عمل, ہمارے اخلاق, ہر چیز کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.